اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں کی ملاقاتیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے کویت کے ولی عہد، ترکیہ کے صدر اردوان اور مالدیپ کے صدر کی ملاقاتیں، بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مختصر ملاقات، دونوں لیڈرز نے مصافحہ کیا، باضابطہ ملاقات آج ہوگی۔ اسرائیلی فوج لبنان کو بھی غزہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مختلف علاقوں میں حملوں سے شہادتوں میں مزید اضافہ، شہادتوں کی مجموعی تعداد 569 تک پہنچ گئی، جبکہ 1900 کے قریب زخمی ہیں، شہداء میں 50 بچے بھی شامل۔ اسرائیل کے خلاف جنگ میں اب تک حزب اللہ کامیاب ہے اور حتمی فتح بھی مزاحمت کاروں کی ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں حزب اللہ اور دوسری مزاحمتی قوتیں فاتح ہیں، یہی وجہ ہے کہ فلسطین اور لبنان میں خواتین اور بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے امریکہ کے لبنان میں پیجر اور واکی ٹاکی حملوں میں ملوث نہ ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن تاحال فیصلہ نہ کر سکا، مسلسل 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے مزید مشاورت ہوگی۔ 7 ارب ڈالر کے قرض کی منظوری ہوگی یا نہیں، IMF بورڈ میٹنگ آج ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ قرض پروگرام کی منظوری کے لیے پرامید، کہتے ہیں کہ پالیسی ریٹ کم، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ ٹیکس گوشواروں میں مشکلات اور IMF کا دباؤ کم کر گیا، FBR کا صبر بھی جواب دے گیا، نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں پر 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد آرڈیننس کے ذریعے پابندیاں لگانے کی تیاری، جائیداد اور گاڑیوں کی خریداری، بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل۔ سلیم مانوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس، اراکین پارلیمنٹ نے الاؤنس میں ترمیم پر غور، اراکین پارلیمنٹ کے الاؤنسز طے کرنے کا اختیار قومی اسمبلی کے پاس ہوگا۔ سلیم مانوی والا نے کہا کہ اراکین کی تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ قومی اسمبلی کرے گی، قانون پاس ہو چکا ہے، اراکین سینٹ کی تنخواہیں بڑھانے کا اختیار سینٹ کو دینے کی ترمیم ہے، سیکرٹری خزانہ نے ترمیم پر غور کے لیے 3 دن کا وقت مانگ لیا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے نے کئی سوال جنم دے دیے، عدالتی فیصلے سے معاملہ حل ہونے کے بجائے پیچیدہ ہو گیا، پارلیمنٹ میں قانون سازی ایک جامع عمل ہے، نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون پر عدالتی فیصلے سے کئی سوال پیدا ہوئے ہیں، بغیر کسی سیاسی تفرقہ بازی کے اس کا جواب تلاش کیا جائے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو؟ میں بھی آج بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں، تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا، کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے۔ کچھ لوگوں نے سیاست کو بدنام کیا ہوا ہے، جب منہ کھولیں غلاظت کے ڈھیر نکلیں، بڑکے لگانا اور جلاؤ گھراؤ کرنا آسان ہے، کیا نوجوان ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں گالم گلوچ اور جلاؤ گھراؤ ہو؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، بولی اچھی سیاست نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ وضاحتی حکم نامے کا معاملہ، رجسٹرار سپریم کورٹ نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی، ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی، سوال کیا کہ الیکشن کمیشن اور PTI کی متفرق درخواستیں کب داخل کی گئیں، درخواستیں سماعت کے لیے کب مقرر ہوئیں اور اس بارے میں کاز لسٹ کیوں جاری نہ ہوئی، آرڈر سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہ کی گئی، وضاحتی حکم نامہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ راولپنڈی میں جلسے کے لیے PTI کی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں درخواست، انتظامیہ کو 28 ستمبر کے جلسے کی NOC کے لیے درخواست دی گئی، جلسے کے لیے بھٹا چوک لیاقت باغ میں سے کسی ایک جگہ کا اجازت نامہ مانگا گیا، ڈپٹی کمشنر نے تاحال NOC جاری نہیں کیا، درخواست میں موقف، تحریک انصاف نے میاں والی کا جلسہ منسوخ کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ، آپ گراؤنڈز بتائیں کیوں غیر قانونی ہے، چیف جسٹس عالیہ نیلم کا استفسار، کوئی ایسی ایمرجنسی صورتحال نہیں تھی جس کے باعث یہ آرڈیننس جاری کیا گیا، درخواست گزار کے وکیل کے دلائل۔